ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سمجھا کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، بہت مختصر سا وقت جمعہ کے اندر ہوتا ہے. اتنی مختصر سے وقت میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں. آج میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہوں اور آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو. آج میرے جو بیان کا عنوان ہے وہ توبہ پر ہے. ہم اور آپ گناہ کر لیے، دماغ پر توبہ توبہ کر لیے، یا کان میں ہاتھ لگا دیے تو توبہ توبہ کر لیے، ایسے توبہ نہیں ہوتا. اللہ فرما رہے ہیں کہ سچی سچی توبہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ. اے مومنو، اے ایمان والو، سچی توبہ کرو. میرے دوستو، سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ میں آپ کو بتاؤ کہ انسان اگر گناہ کر لیا، غفلت میں گناہ ہو گیا، اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو اور گناہ جو گناہ کیا ہے اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے اور فی الحال گناہ کو چھوڑ دیا ہو، اسے سچی توبہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو. میرے دوستوں، اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرمایا ثم یتوبون من قریب، کہ جو کوئی انسان اگر غفلت سے گناہ کر لیا ہو، جہالت کی یا انجانے میں گناہ ہو گیا ہو، ثم یتوبون من قریب، اور جلدی ہی وہ قریب ہی سے آ جائے، توبہ کر لے. اب میرے دوستوں، آپ کے ذہن کے اندر ایک بات آتی ہوگی کہ قریب کے معنی کیا ہے، کتنا جلدی توبہ کریں. ابھی گناہ کیے ہیں، شام کو توبہ کریں تو قریب، یا رات کی گناہ، رات کو گناہ ہو گیا ہے، صبح کو کیا کہ توبہ کریں گے اسے قریب کہتے ہیں. یا اب گناہ کیے ہیں، 1 سال بعد توبہ کریں گے تو وہ قریب. یا اللہ، ہمیں قریب کے معنی سمجھ میں نہیں آیا. امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب کے معنی وہ ہے جب انسان کی موت آتی ہے اور موت کے وقت جب کرکرا شروع ہو جاتا ہے، اگر انسان اس سے پہلے توبہ کر لے تو اس کے توبہ قبول ہے، اسے قریب کہتے ہیں. اگر کرکرا شروع ہو جائے اس کے بعد توبہ کرو گے، اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا، تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنا غفور رحیم ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث کے اندر آقا انعام دار جناب محمد عربی
کوئی انسان دین کے انسان اگر کوئی گناہگار اگر گناہ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت کا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ میرے بندہ جو دن کو گناہ کیے ہو، رات کے اندھیرے میں آ جاؤ، مجھ سے توبہ کرو، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہگار اگر رات کو گناہ کرتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں کہ دن کے رات کے گناہگار دن کے اجالے میں اگر ان کو شرم آ جائے، اللہ سے حیا آ جائے اور وہ مجھ سے توبہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ غرغرے کے وقت جب انسان توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، یہ تو مرنے والے کے لیے ہے، لیکن یہ کب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی توبہ قبول کرتے رہے گا؟ ایک وقت میرے دوستو ایسا آئے گا، آج یہ سورج کیا کہ مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں ڈوب رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مغرب سے نکل جائے گا سورج، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ یہ سورج جب کیا کہے مغرب کے اندر مغرب میں غروب ہوتا ہے ڈوبتا ہے تو سورج کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم یہ سورج وہاں کیا کرتا ہے؟ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے جاتا ہے، عرش اللہ کے عرش کے نیچے جا کر رب العالمین کا سجدہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ سورج نکلنے کا اجازت مانگتا ہے کہ اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مشرق سے کیا کہ نکل جاؤں، اور یہ اللہ اجازت دیتا ہے اور دیتا رہے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اللہ کے نافرمانیاں عام ہو جائے گی، اللہ کے کھلا لوگ نافرمانیاں کرنے لگے گا، اللہ کو اللہ نہیں سمجھے گا، قرآن کو قرآن نہیں سمجھے گا، دین کو دین نہیں سمجھے گا، جو اپنے دل کے اندر آئے وہی کرتے رہے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب سورج میرے دوستوں مغرب میں جا کر ڈوبے گا، غروب ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورج کی اجازت مانگے گا، اے اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج صبح کیا کہ مشرق سے نکل جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تو نکلے گا لیکن مشرق کے بجائے مغرب سے نکل لو، آج تم رخ اپنا بدل دو، اپنا راستہ بدل دو، تم نکلو لیکن پچھم کی طرف سے نکلو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب پچھم کی طرف سے سورج مغرب کی طرف سے سورج نکلے گا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر میرے دوست اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ لوگ دیکھیں کہ مسجدوں کی طرف دوڑے گا، لوگ اللہ اللہ کرے گا، مسجدیں بھری ہوئی نظر آئے گی، لیکن یاد رکھنا میرے دوستو اس وقت انسان کتنوں بھی اللہ اللہ کر لے، کتنوں بھی مسجدوں کے اندر آ کر سجدہ کر لے، کوئی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے نوجوانوں آج موقع ہے، ہم کہتے ہیں کل کریں گے پرسوں کریں گے، ابھی بچے ہیں ابھی جوان ہیں، یاد رکھنا میری اس گزارش کو، کل تو آئے گی، شام کو میرے ہوتے دوست رات کو آئے گی، ہو سکتا ہے جو کل صبح ہو اس میں ہم میں سے کوئی دنیا کے اندر نہ رہے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی ہے، آج اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ یہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو موت سے پہلے وہ توبہ کر لے بہت خوش قسمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کل توبہ کریں گے پرسوں کریں گے، ارے کل تو ہوگا لیکن شاید ہم میں سے آپ میں سے کوئی کل نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ میرے دوستو گناہ ہو جانا اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کر کے گناہ پر اڑے رہنا۔ گناہ ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کا دروازہ رکھا ہے، اللہ کے سامنے آ کر معافی مانگو، اللہ معاف
معاف کر دے گا. لیکن گناہ کر کے اس کے اوپر اکڑے رہنا، ہم نے آج یہ گناہ کیا، کل یہ گناہ کیا، لوگوں کے سامنے بتانا، یہ سب سے بڑی جرم ہے. اللہ کے پاک نبی صحیح مسلم شریف کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے توبہ ہوتا، کیسے توبہ کرنے چاہیے. اللہ کے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کی ہے، ایک عورت آتی ہے جو ہے نا قبیلہ کی، ایک عورت آتی ہے اور کہنے لگی طہرنی طہرنی انی قد حلقت طہرنی طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور کو پھیر لیا اور کہنے لگی کیا کہ تم ہوش میں تو ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ عورت آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میں نے زنا کر لیا ہے، اسلام کا قانون مجھ پر لاگو کرو، حد جاری کرو، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کرو. اللہ کے رسول نے اپنا چہرے انور پھیر لیا، فرمایا نہیں تم کو اور کوئی گناہ ہوگا. کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت پر کتنے مہربان ہیں میرے دوستو. فرمایا کہ تم کو اور کوئی گناہ ہو گیا ہوگا اور تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ قرآن کا حد جاری کرو، ہم پر قرآن کا حکم جو ہے، زنا کا جو حکم ہے وہ جاری کرو. لیکن میرے دوست اس وقت کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے پاس جو زنا جو میں کیا ہوں وہ میرے پاس دلیل ہے. فرمایا کیا دلیل ہے؟ فرمایا اس زنا کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حمل سے ہوں میں، حمل سے. پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ابھی تمہارے اوپر حد جاری نہیں ہوگی کیونکہ غلطی تو نے کیا ہے، اس بچے کی کوئی قصور نہیں ہے. اگر تمہارے اوپر ابھی حد جاری کریں گے تو یہ بچے بھی ہلاک ہو جائے، چاہو جب بچہ پیدا ہوگا اس کے بعد آنا، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس کوئی پولیس نہیں لگائی، کوئی چوکیدار نہیں لگایا، مگر اللہ کا کتنا خوف ہے اس مائی کو، اللہ کا کتنا خوف ہے. گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب وہ چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر اس کا مجھے سزا ہو جائے. دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں ہے، سب سے بڑی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. میرے دوستو جب وہ بچہ پیدا ہوا، ابھی کچھ ہی دن ہوا تھا کہ وہ گود میں لے کر آئے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دو، اب مجھے حد جاری ہو، اب مجھ پر حد جاری کر دو. پھر اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر ابھی تم کو سزا دیتی جائے تو اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ جب بچہ اپنے سے روٹی کھانے لگے، جب اپنے سے کھانا کھانے لگے اس کے بعد آنا. ہائے اللہ اکبر کبیرہ، کیا ایمان تھی، کیا ایمان تھی میرے دوستو. اس مائی سے غلطی تو ہو گئی، گناہ تو ہو گیا، اب اس کو کتنا اللہ کا خوف ہے اور کتنی نہ جانے کتنی راتیں وہ روئی ہوگی. توبہ توبہ، اللہ کے سامنے کتنے توبہ کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی جو اسلام کا قانون ہے، جو اسلام میں اگر کوئی زنا کیا کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے اوپر کیا سزا ہونی چاہیے وہ مجھ کو مجھے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا جب یہ روٹی کھانے لگے تب آنا. پھر وہ مایوس ہو کر وہ عورت چلی جاتی ہے. میرے دوستوں مجھے کو ابھی کچھ ہی مہینہ گزرا تھا اور اس بچے کو اس ماں نے دودھ چھڑانا شروع کر دیا اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دینا شروع کر دیا. جب وہ بچہ چھوٹا سا معصوم بچہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑنے لگا، اللہ کے نبی کے پاس گود میں اٹھا کر آئی ہے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھو یہ اپنے ہاتھوں سے روٹی کا ٹکڑا پر کیا کرے پکڑ لیا ہے، اب تو یہ کھانا شروع کر دیا ہے، اب تو مجھے حد جاری، اب مجھ پر اسلام کا قانون جو ہے وہ جلدی جاری کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کا بوجھ لیے ہوئے میں اللہ کے سامنے چلے جاؤں تو اللہ کے سامنے کیا منہ دکھلاؤ گی. جتنا رسوا ہونا ہے، جتنا مجھے سزا دینا ہے، اللہ اے اللہ کے رسول مجھے دنیا کے اندر دے دی جائے. میرے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے کفالت کا انتظام کیا اور ایک میدان کے اندر اس خاتون کو، اس عورت کو لے گیا، اس کے اوپر چادر ڈالی اور اس پر لوگ پتھر، جو اگر شادی شدہ اگر کوئی زنا کرتا ہے کرتی ہے عورت، اس پر قرآن کا اسلام کا قانون ہے کہ پتھروں
پتھروں سے مار مار کر ان کو ہلاک کر۔ میرے دوستوں پتھر مارنا شروع کر دیا۔ اس مائی بالکل ڈٹی ہوئی ہے، کیا ایمان ہوگی، کتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ میرے دوستوں اس مائی کے اوپر لوگ پتھر مارتے ہیں اور مارتے مارتے آہستہ آہستہ آخر کر ان کی سانس بند ہو گیا، وہ انتقال کر گئی، وہ مر گئی۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا جنازہ کا انتظام کرو، جنازہ پڑھاؤں گا۔ میرے عزیز نوجوانوں ذرا غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر فرمانے لگے اے اللہ کے رسول آپ زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، انہوں نے زنا کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اے عمر اللہ کی قسم اللہ گواہ ہے اس عورت سے تو گناہ تو ہو گیا، زنا تو کر لیا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے سچے دل سے توبہ کیا ہے، ایسے سچے دل سے توبہ کیا ہے۔ اگر 70 گناہ کاروں کے اندر اس کی توبہ کو بانٹ دے جائے تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسی انہوں نے ایسی اللہ کے سامنے توبہ کیا کہ اگر 70 آدمی گناہگار آدمیوں کو اس کی توبہ کو بانٹ دیں گے تو سب کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 گناہگار قبیلوں کے اندر اس ایک مائی کے توبہ کو بانٹ دی جائے اللہ سب کو بخش دے۔ میرے دوستو اسے کہتے ہیں توبہ، اسے کہتے ہیں آج ہم سے صبح سے لے کر شام تک ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ تو زبان سے بھی توبہ نہیں نکلتی۔ عزیز دوستو کل رات آئے گی لیکن پتہ نہیں کہ ہم میں سے کون رات کو رہے یا نہ رہے، آج موقع ہے توبہ کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتے ہیں اور ڈائریکٹ پہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دو، بتائیے زنا کرنے کی اجازت دو۔ آج کے سامنے کوئی اگر عالم کے سامنے اگر یہ کوئی بات کہے تو اس کو ڈانٹ دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیا حکیمانہ انداز سے اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور اللہ کے پاک نبی نے اس کے اوپر غصہ نہیں کیا اور فرمایا کہ اگر جو تو کرنے چاہتا ہے، اگر یہی کام تیری والدہ سے کوئی کرے تو تجھے کیا اس چیز کو تو پسند کرے گا؟ فرمایا ہرگز میں پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کرے تو کیا تو پسند کرے گا؟ فرمایا ہرگز میں پسند نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر تمہاری بہن کے ساتھ اگر کوئی زنا کرے تو کیا تو اس کو پسند کرے گا؟ فرمایا نہیں۔ کہا تمہارے بیٹے کے ساتھ اگر زنا کرے تو اس کو پسند کرے گا؟ فرمایا ہرگز میں پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا او جوان جس کے ساتھ تو زنا کرنے چاہتا ہے وہ تو بھی کسی کی ماں ہے، وہ تو بھی کسی کی کیا بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو جب تو پسند یہ نہیں کرتا تو دوسرے لوگ یہ چیز کو کیسے پسند کرے گا؟ اس صحابی کے دل کے اندر بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سینے کے اوپر ہاتھ پھیر کر دعا دی اللہ اس کے دل کو پاک و صاف فرما دے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے اس زنا سے اتنا نفرت ہو گیا کہ دنیا میں کسی گناہ سے مجھے اتنا نفرت نہیں تھا جتنا زنا سے نفرت ہو گیا۔ آج میرے دوستو ہم جس کے ماں بہن بیٹی کو چاہتے ہیں ایسے مذاق اڑاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں یاد رکھنا وہ بھی کسی کی، جس طرح ہماری بیٹی کے ساتھ، ہمارے بیوی کے ساتھ، ہمارے بہن کے ساتھ کوئی غلط نگاہ سے دیکھتا ہے تو ہمارے دل کے اندر کیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں ایک گناہ چھوڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ایک گناہ چھوڑنے کا میں طریقہ بتاتا ہوں، خاص کر کے جوانوں اور میری ماں بہنوں اس چیز کو دھیان سے سنو، اور جب گناہ کرنے لگو تو میری اس بات کو یاد رکھنا کہ کیا فرمایا تھا امام صاحب نے۔ میرے دوست ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ولی اللہ ہیں، عالم ہیں۔ اس کے پاس ایک جوان آتا ہے اور آ کر کہنے لگا اے اللہ والے میں اپنے اوپر میرے نفس جو ہے، میرے دل جو ہے بڑا سخت ہے،
میں گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہوں، میں ظلم کر لیتا ہوں، کوئی ایسا ترتیب بتاؤ جس سے گناہ چھوٹ جائے۔ سچ بات کہہ دیا۔ وہ اللہ والے فرمانے لگے تو نے سچ بات کہا ہے، میرے سے بھی سن، 6 چیز میں بتا رہا ہوں، 6 خصلتیں، 6 چیز میں بتا رہا ہوں، یہ 6 چیز تو مجھ سے لے لے، اس کے بعد جو بھی تو گناہ کرے گا، جو بھی تو عمل کرے گا تجھے نقصان نہیں دے گا۔ میرے دوستوں، میرے جوانوں، ذرا اس بات کو دھیان سے سنو۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو گناہ کرنے لگے، جب تو گناہ کا ارادہ کر لے کہ اب میں گناہ کروں، تو اتنا بات یاد رکھو کہ اللہ کی دی ہوئی رزق کو کھانا چھوڑ دے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو چھوڑ دے۔ وہ انسان فرماتے ہیں، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تو گناہ کرنے لگے، گناہ کا ارادہ کر لے، تو یہ دل میں رکھو، یہ چیز چھوڑ دو کہ اللہ کا جو دی ہوئی رزق ہے اس کو نہ کھائے۔ اذا انسان کہنے لگا اذا كان البر والبحر والمشرق والمغرب والسهل والجبل، فرمایا یہ بحر و بر، یہ زمین، یہ کیا کہے سمندر، یہ تمام چیز، یہ تمام کی تمام چیز تو سب اللہ کے رزق ہے۔ اگر یہ نہیں کھائیں تو کیا کھائیں؟ اگر یہ نہیں کھائیں گے، اگر اس سے نہیں کھائیں گے تو کہاں کھائیں گے؟ پھر وہ کہنے لگا، ابراہیم ابن ادھم کہنے لگا اے جوان، کیا یہ تیرے شان کے لائق ہے تو کھائے اسی کا اور اسی کے نافرمانی کرے؟ وہ جوان کہنے لگا اللہ واللہ نہیں۔ فرمایا دوسری خصلت بتائیے، دوسری چیز بتائیے۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اور جب تو گناہ کرنے لگے تو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین سے ہٹ جاؤ، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر تو گناہ کر۔ وہ کہنے لگے اللہ والے پہلے سے بھی یہ بات ذرا سخت ہے، یہ تمام کے تمام بستی شہر، یہ گاؤں، یہ سب کا سب اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر ہم یہاں نہیں رہے، یہاں سے اگر ہٹ جائیں تو ہم کہاں جائیں؟ ابراہیم ابن ادھم کہنے لگے اے جوان، اسی کا کھاتا ہے تو، اسی مالک کا تو کھا رہا ہے اور اسی کے گھر میں، اسی کے زمین پر رہ کے پھر تو اس کا نافرمانی کرے گا، کیا کہ یہ تیرے شان کے لائق ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ واللہ نہیں۔ فرمایا تیسری خصلت بتائی۔ میرے دوستوں، وہ تیسری بات بتانے لگا۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کر لے اور چاروں طرف سے گناہ کرنے کا، تیرے اوپر اسباب مہیا موجود ہے لیکن تو گناہ کر رہا ہے، لیکن اتنا سوچ کہ اللہ کی آنکھ میں جو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے چھپ کر تو گناہ کر، جاؤ تو گناہ کر مگر اللہ سے چھپ کر کر۔ فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سے انسان کیسے چھپ سکتا ہے؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا، بس موٹی موٹی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ سے چھپ کر ہم کہاں گناہ کریں گے؟ تو کہنے لگے جوان، اللہ، اسی اللہ نے تم کو رزق دے رہا ہے، اسی اللہ کے رزق کھا رہے ہو، اسی کے زمین کے اوپر قرضدار ہو اور پھر اسی کے آنکھوں کے سامنے تو گناہ کرے گا، کیا تیرے شان کے لائق ہے؟ فرمانے لگے واللہ اللہ نہیں، یہ میرے شان کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا چوتھی چیز بتاؤ، چوتھی خصلتیں بتاؤ۔ فرمایا کہ اچھا اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو یہ کام کرو، جب موت کا فرشتہ تم کو تمہارے اوپر آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہارا روح کھینچنے لگے تو فرشتے کو کہو گے تم جاؤ، مجھے ابھی غسل کرنے دو، مجھے ابھی وضو کرنے دو، مجھے ابھی نماز پڑھنے دو، مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنے دو، اس کے بعد مجھے جان لینا، اس کے بعد مجھے جان لینا۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ملک الموت کو میں کیسے کہوں؟ اور اگر ملک الموت کو یہ کہوں گا تو بھی میری بات نہیں مانے گا۔ تو کہنے لگا وہ جوان پھر جلدی کر، ہو سکتا ہے کہ شام تو ہوگی، رات تو آئے گی لیکن رات میں تم نہ رہے ہو، اس لیے جلدی توبہ کرو۔ فرمایا پانچویں چیز بتاؤ میرے دوستوں۔ کہا کہ اگر تم یہ چیز بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ کرو، جب قبر کے اندر تم کو رکھ دیا جائے گا اور ملک الموت آئے گا، کیا کہ منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آئے گا، قبر کے اندر برزخ
کے اندر جب تم کو عذاب ہوگا، جب منکر نکیر تمہارے پاس آئے گا تو جب وہ تم سے سوال کرے گا تو اس کو منہ کو بند کر دینا، تم ایسے جواب دینا، تو مجھ سے لڑ جانا، تو مجھ سے مناظرہ کرنا۔ فرمایا یہ اللہ واللہ یہ بھی میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا چھٹی خصلتیں بتاؤ میرے دوستو۔ اللہ والے ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر تم ایسا کرنا کل قیامت کے دن جب میدان محشر کے اندر اللہ حساب و کتاب لے گا اور تجھے کہے گا کہ جہنم کے اندر تو چلا جا، دنیا کے اندر بڑا نافرمان تھا تو جہنم کے اندر چلا جا، اس وقت اللہ کے سامنے تم اکڑ جانا، تو خان صاحب تھانا، تو پیسے والا تھانا، تو بنگلے والا تھانا، تو اللہ کے سامنے اکڑ جانا۔ فرمایا اللہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ وہ انسان کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ فرمایا بس کر اللہ والے، آپ کے سامنے میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، اے میرے ہم محسن بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے ہم سچی توبہ کریں۔ آج وقت ہے میرے دوستوں، آج وقت ہے، آج توبہ کر لو۔ ہو سکتا ہے آج جو شام آئے اس میں ہم میں سے کون رہے نہ رہے پتہ نہیں، اس لیے اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے دوستوں کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر توبہ کرو گے اس وقت کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق